یہ جو موبائل فون بند کیا گیا ہے اور اس سے موبائل ڈیٹا بھی ظاہر بند ہو گیا ہے، اب کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ بدترین صورتحال ہے۔ یہ کون سا الیکشن یہ الیکشن کمیشن کرانا چاہ رہا ہے، اور یہ وزارت داخلہ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے سوائے اس کے کہ اب یہ کیا جس دہشت گردی کی فضا سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ انتخابی دہشت گردی کرنے کا کے مترادف ہے۔ کیا آپ جو ہیں وہ سارا نظامی معطل کر دیں، خود الیکشن کمیشن کے لوگوں کے درمیان رابطے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو اس کا ہم کیا مطلب لیں کہ آپ الیکشن کرا رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں؟ اس لیے میں فوراً مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ موبائل سروس بھی بحال کی جائے اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی پورے پاکستان میں بحال رکھی جائے، اور صرف وائی فائی نہیں بلکہ تمام موبائل ڈیٹا کے اوپر اویلیبل ہونا چاہیے۔ ابھی مختلف جگہوں سے ظاہر خبریں ملنا شروع ہو رہی ہیں، کہیں رکشے میں لوگ سامان لے کر آ رہے ہیں عملہ 9:30 بجے اور 10 بجے، اور کہیں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر پولنگ پراپر طریقے سے شروع نہیں ہوئی۔ خود اورنگی ٹاؤن کا حلقہ 246 جہاں سے میں خود بھی الیکشن لڑ رہا ہوں، وہاں بھی کئی پولنگ اسٹیشنز میں اس وقت تک عملہ مکمل نہیں ہے اور سامان مکمل نہیں ہے اگر عملہ ہے تو آپ بتائیں کہ اتنی نااہلی یہ کیا تماشا ہے کہ اتنے اربوں روپیہ قومی خزانے سے الیکشن کمیشن کو دیا جائے۔ 1 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ تیاری مکمل ہو گئی ہے، سب چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن آخری وقت میں یہ سب ہو رہا ہے تماشا۔ اسی طرح پریزائڈنگ افسروں کی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، نجی کمپنیوں کے لوگوں کو پریزائڈنگ افسر بنایا گیا ہے، اسی طرح چوکیداروں اور ڈرائیوروں کو پریزائڈنگ افسر بنایا گیا ہے۔ اس سب کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کیا کرنا چاہتا ہے؟ لہٰذا یہ جو پری پول دھاندلی، پھر اس کے بعد ڈیورنگ پول، یہ سارے چیزیں یہ تو پورے الیکشن کو ہی مشکوک کر دیں گے۔ اس کے باوجود میں پاکستان کے عوام سے اور بالخصوص شہر کراچی کے اور سندھ کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں، اور شہر کراچی میں تو آپشن ترازو کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے اس ساری صورتحال کا تو جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے۔